صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے آج کی اس مجلس میں بٹھایا ہمیں، اس کا بہت بڑا شکر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی امانت ہو، تم بے بھروسے کے آدمی کو نہیں دیتے۔ ایک آدمی نندیال گئے، وہاں اسے پرانی باقی آنی تھی 2 لاکھ روپے، رستے میں مل کو دے ڈالے، لیکن ان جاتا ہے گنٹور کو 2 لاکھ روپے گھر کو دیکھ بھیجنا۔ گاؤں کا کون آدمی ہے تو بھی دیتا کیا با؟ نہیں، ذرا بھروسے والے کو دیکھتا، پینے والے کو دیتا، کھانے والے کو دیتا، ڈکاٹی کو دیتا، 420 کو دیتا، کون کی ہمارے سائیکل والے سر کا رہا تو دیتا، نہیں تو ہمارے امیر صاحب کے سر کا رہا تو بھئی تمہیں جاتے ہی چاول کو امیر صاحب یہ ہمارے گھر میں پہنچا ڈالو۔ میں جاتا تھا گنٹور کو 2 لاکھ روپے منڈی باقی وصول ہوئی ہے، کہتا اچھا لے بات دے تم کو بولتا۔ اپنی جو امانت ہے نا، بھروسے والے آدمی کچھ دیتا ہے۔ اگر کسی تو پیسے دینا کا تو بھی نعوذ باللہ بیاس پہ دیے تو بھی ان دے سکتا ہے نہیں بول کو سوچ سمجھ کچھ دیتے، ان دیتا نہیں بول کو سوچ سمجھ کر دیتے۔ یہ قرآن اللہ کی امانت ہے، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت ٹائم دیکھتے ہیں، اس کے اندر اسے اٹھانے کی طاقت ہے نہیں، ان دیا تو کہاں گرا ڈالتا کی، ایسے آدمیاں نہیں دیتے۔ بہت سارے بچے مدرسے کے جاتے 3 مہینے کے اندر پلٹ کو آ جاتے۔ ہمارے بیتم چرلے میں خود ہمارے ڈرائیور ہیں فاروق صاحب، یہ نذیر بھائی کا بیٹا ہے نا، اس کے ساتھ چاگل مری مدرسے گیا پڑھنے کے لیے، استاد ماریوں کو بھاگ کا گئے۔ اب تک اس کا نورانی قاعدہ صحیح ہوتا نہیں۔ اور جو حسین ہے بیچارہ، اس وقت میں وہ مسجد میں امامت کرتا ہے، حافظ بھی ہو گیا اور عالم کورس میں آدھے کے لگ بھگ ہو گیا۔ انہی کا ساتھی ہے نا، تمہارا ساتھی، انہی کا ساتھی۔ میرے عزیزو، یہ جو قرآن ہے نا، اللہ کی کیا ہے بولو؟ امانت ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا بولو؟ اپنے بندوں کو دیا۔ اللہ ایسے بندے کو دیتے وہ امانت جو اسے سنبھال سکے، جو اسے کیا کر سکے؟ سنبھال سکے۔ پہلے ہمارے اندر سنبھالنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اب ہمارے اندر وہ طاقت کو دیکھا ہے، اس لیے اب یہ عمر میں دینا چاہ رہے ہیں وہ امانت۔ اللہ رب العزت یہ عمر میں دینا چاہ رہے ہیں، اور چاول کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ جس وقت میں حیدرآباد والے امام صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ نام عبدالرب تھا جی۔ ہمارے امیر صاحب نے سب ان کا نے بڑے سوچنے، کیا بچپن سے آتا تھا کیا ان کو پڑھا ہوا؟ روزانہ رات کو بیٹھتے تھے یہ کھمبے کنے امیر صاحب، میں دیکھتا تھا روزانہ، کبھی میں آتا یہاں پر تو ان کو دیکھتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جو ان کے ساتھ شروع کرنے والے 15-20 تھے، لیکن گھٹو نکلے سے 2-3 جنے تھے۔ اب اس وقت میں 60 جنے ہیں، لیکن گھٹو نکلنے والے اللہ سب کو قبول فرمائے۔ جماعت میں نکلنے کے لیے 20 نامہ لکھا کر دی، اور نکلے تک 6 جنے بننے کا اس میں سے۔ مدرسے میں داخلہ 100 بچے لیتی، لیکن حافظ بن کو نکلنے کا 5-6 چرتی۔ یہ بچوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا،
بچے بھی چاہتے ہیں پڑھنا، بچوں کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے پڑھنا، لیکن میرے عزیزو یہ اللہ کی امانت ہے، جو آدمی اٹھا سکتا اسی کو دیتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ رب العزت نے پہاڑوں پر پیش کیا تو انکار کر دیا، زمینوں پر پیش کر دیا تو انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، وہ بہت بڑی امانت ہے، وہ امانت ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن میرے عزیزو اللہ کے کلام کو اٹھانے کی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے، اور یہ طاقت بھی اس لیے ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ رب العزت کو کائنات میں کوئی بھی طاقت نہیں سما سکتی، کوئی بھی جگہ آپ کو نہیں سما سکتی۔ انسان کا دل ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی معرفت کو اٹھا سکتا، اسی لیے انسان قرآن کو بھی یاد کر سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ، اس کی تفسیر دیں گے تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ اس قرآن اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے آسان نہیں کری، فَهَلْ میں مدکر، جس کے دل میں سنبھالنے کی طاقت ہے اللہ اسی کو قرآن دیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، تو وہ خود فرماتے ہیں جی اللہ رب العزت کو میں نے خواب میں 90 پر 9 مرتبہ دیکھا، اور 90 پر 9 مرتبہ میں اللہ سے بات کیا، اے اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے آپ بہت جلدی راضی ہو جائیں، اس عمل سے آپ بہت جلدی کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے 99 مرتبہ 90 پر 9 مرتبہ میں ہر بار میں یہی بتایا کہ احمد قرآن پڑھا کر، کیا پڑھا کر، قرآن پڑھا کر۔ تو میں سوچتے رہتے ہیں ہمیں کیا کہ بڑا کام کر ڈالی ہیں، وہ بڑی عمر میں قرآن پڑھتی ہیں کو بول لے رہی ہیں تمہیں۔ میرے عزیزوں ہمارے نبی بھی 40 سال میں پڑھنا شروع کرے سے، بچپن سے کوئی مدرسہ تھا کہ ابھی مکے میں؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر میں پڑھنا شروع کرے سو؟ جو آدمی بڑی عمر میں پڑھنا شروع کرتا وہ اپنے نبی کی سنت کو ہو زندہ کرتا۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بیان کرتے کرتے کوئی آیت اٹک گئی تو بولتے تھے ارے بھائی میں بچپن کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں 55 کا پڑھا ہوا ہوں۔ کیا بولتے تھے؟ ارے بھائی میں بچپن کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کب کا پڑھا ہوا ہوں؟ 55 کا پڑھا ہوا ہوں۔ ضبط میں ذرا مشکل رہتا، اس لیے 3-4 عالموں کو سامنے بٹھاتے تھے، آیت بولتے تھے اور سامنے والا پڑھنا پڑتا تھا، آیت بولتے تھے سامنے والا پڑھنا پڑتا تھا۔ ان کے بیان میں 3-4 عالمہ ایسا بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت خود بھی اور جو بڑی عمر میں پڑھے ہوئے تھے، بڑی عمر میں قرآن کو حفظ کیا تھا آپ نے۔ میرے عزیزوں کہ یہ زمانہ مدرسوں کا اب ہے، یہ 20-25 سال سے ہے، یہ 10-12 سال سے، ہم اب 20-25 سال سے بولے تو یہ ہمارے علاقے کی بات ہے، ہمارے علاقے کی بات ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ہر جگہ پر مکتب کا نظام تو صحیح معنی میں یہ 10-12 سال سے ہی، ورنہ پورے ضلع کو ویلگوڑ کا مدرسہ تھا، پورے ضلع کو ویلگوڑ کا مدرسہ تھا، پورے ضلع کو اتنا قرآن کا ماحول کہاں تھا۔ لیکن میرے عزیزوں جتنے لوگوں نے پڑھا ہے وہ بڑی عمروں میں ہی پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت جب قرآن دینا چاہتے جب قرآن دینا چاہتے عمر نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے بولو؟ عمر
نہیں دیکھتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ، شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ دہلوی فرماتے از مہد لا تا لحد، از مہد تا لحد۔ قرآن کی جو پڑھائی ہے بچے کو جھولا جھلاتے وقت میں شروع کر ڈالنا، اور کب تک؟ خبر کے کھڈے میں گئے تک پڑھتے چلا ہے، تبھی پڑھنا پورا نہیں ہوتا قرآن کا، ہے تبھی قرآن کا پڑھنا پورا نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد تھے مولانا ابو جعفر صاحب، بیضاوی شریف پڑھانے کے لیے، اور انہوں جو ہے ہماری بسم اللہ خوانی کرے، یعنی کہ ہمیں پڑھانا شروع کرے بیضاوی شریف کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، جب وہ پڑھانا شروع کرے، سہمائی امتحان آ گیا 3 مہینے، کیا بولے؟ سہمائی امتحان آ گیا، 3 مہینے ہو گئے۔ روزانہ آپ کا سبق 40 منٹ کا چلتا، اور ایک دن بھی آپ ناغہ نہیں کرتے، صرف جمعہ کی چھٹی۔ تین مہینے ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے، بولے کہ بھائی دیکھو آپ کو ایج بس کریں گے لو، اور پھر ہمیں اندر نہیں جا سکتے، بلکہ کہ خالی بسم اللہ کے اندر 3 مہینے لگا دیے۔ ہمیں دیکھے تو الف با بھی آتے نہیں، بول ہمارے استاداں کیسے ہیں، ہمارے حضرتاں کیسے ہیں، بزرگاں کیسے ہیں، خبر میں جانے کے بعد پوچھیں گے اللہ رب العزت، تو کیا جواب ہو؟ کیا جواب ہو؟ اب ہمارے امیر صاحب بولتے ہیں خبر میں قرآن کا سوال نہیں نا مفتی صاحب، وہ کیسا سوال آ سکتا نہیں؟ خبر میں کس کا سوال نہیں؟ قرآن کا سوال نہیں نا، کیسا بول کے پوچھ سکتے۔ ہمیں جب تنزانیہ میں تھے، ہمارے امیر صاحب عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، اور ان کے سوالوں کو کریکٹ جواب محض دینے کا، دوسرے آدمی نہیں دے سکتے ان کو، اور دیے تھے بھی وہ سوال آدھا رہتا۔ اچھی بات بھائی، تم جواب دینا چاہتے ہیں کیا؟ ربی اللہ، یہ جواب تمہارے کو کہاں ملتا؟ ارے بولو بھائی، ارے بھائی یہ جواب کہاں ملتا؟ بھائی تمہیں سوال کیا بول لیتے ہیں تمہیں؟ بھائی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہیں کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میرے رب اللہ کو بولنا چاہتے ہیں، یہ جواب کہاں ملا ہے تمہارے کو؟ ارے بولو بھائی جواب کہاں ملا ہے؟ قرآن میں ملے۔ قرآن کے بغیر ربی اللہ بھی نہیں بول سکتے، قرآن کے بغیر کیا نہیں بول سکتے؟ بولو ربی اللہ نہیں بول سکتے۔ اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب اس وقت میں بمبڑیاں مارتی ہیں، سو کیا بول کو مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی یہ ذمہ داری ہے مسجد میں مکتب رکھنا، امام کی ذمہ داری نہیں ہے، مسجد کے کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، دعوت کے ساتھیوں ذمہ داری لو، وہ پڑھو، نہیں تو حضرت کو رکھو۔ اور جو ساتھیاں وقت لگاتے ہیں، جو ساتھیاں صبح میں وقت دیتے ہیں، شام میں قرآن کے لیے وقت دے، شام میں کیا کرو؟ قرآن کے لیے وقت دے۔ میرے عزیزو، دہلی مرکز کی اور اس وقت میں پکار ہے، اس وقت میں آواز ہے، ہر ساتھی کیا کرنا؟ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا۔ خبر کا جو پہلا سوال ہے من ربو کا، اس کا جواب دینا کا تو بندہ اللہ پر یقین بھی لا کر رہنا، قرآن بھی پڑھ کر رہنا، قرآن بھی پڑھ کر رہنا۔ جی بیہڑی کے جلسے میں مولانا سالم صاحب آئے تھے، انہوں بولے تھے یہ بات، مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، نور سے منور فرمائے۔ جی آخری عمر میں جس وقت میں ان کی اور جو ہے جان رخصت ہونے والی ہے،
اور اپنے معبود حقیقی سے ملنے والی ہے، اور آپ کے کلمات تھے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ان کے صاحبزادے مولانا سفیان صاحب نے کہا اس وقت میں کون سی نعمت ہے تمہارے اوپر؟ اس وقت میں کون سی نعمت ہے تمہارے اوپر؟ بولے کہ میری زبان سے اللہ کا نام نکل رہا، میری زبان سے کیا نکل رہا؟ اللہ کا نام نکل رہا۔ اسپتال میں لے جا کے ڈاکٹر جب وہ آلات لگانے لگے تو ڈاکٹر صاحب سے بولے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لے جانے والے آ گئے ہیں، دیکھو میرے کلمے کے تم ہی گواہ رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، حضرت فرماتے تھے مولانا سالم صاحب کہ دیکھو بغیر قرآن کے قبر کا پہلا سوال بھی پورا نہیں ہوتا، قبر کا پہلا سوال دینا بولے تو بھی، اور اس بندے کو کیا کر رہنا؟ قرآن آ کر۔ بغیر دلیل کے دعویٰ کیا ہے بولو؟ ناقص ہے۔ بغیر دلیل کے دعویٰ کیا ہے بولو؟ ناقص ہے۔ تم کہہ رہے ہو میرا رب اللہ ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ میرے عزیزو، قبر کے جو 3 سوال ہیں نا، وہ کوئی اتنے آسان سوال نہیں ہیں، اور اس کے لیے پوری زندگی لگ جائے گی۔ اس کے لیے کیا لگے گی بولو؟ پوری زندگی لگ جائے گی۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت چاہنے والے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ چاہنے والے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا بولو؟ قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ہر دعوت کے ساتھی کے ذمے ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے یہ ایک وظیفہ دیا ہے، یہ ایک وظیفہ دیا ہے، اور خود حضرت کے اقوال میں یہ بات ہے۔ بہت سارے شیوخ کا میں نے وظیفہ پورا کیا ہے، مجھے اتنا اثر نہیں لگا۔ کیا بولے؟ مجھے اتنا اثر سمجھ میں نہیں آیا۔ مولانا الیاس صاحب کی بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بہت سارے شیوخ کے وظائف میں نے دیکھے اور میں نے کرے، اور اس میں اتنا فائدہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا جتنا فائدہ کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے قرآن شریف جو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، اس میں جو لذت، اس میں جو حلاوت ہے، اور کسی اور وظیفے میں نے نہیں دیکھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کام کرنے والا ساتھی تہجد سے فارغ ہو کر فجر سے پہلے کیا پڑھے؟ قرآن کی تلاوت کرے۔ آیا تو نگاہ میں پڑھنے کا نہیں آیا تو کہاں سے پڑھتے بولو؟ ہمیں آیا تو اچھنا پڑھنے کا نہیں آیا تو کہاں سے پڑھتے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ ہوئی ہے کہ قرآن پڑھنے کا جذبہ ہوا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے جو ہے اکابرین میں سے ہیں، اکابرین میں سے، ان کے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرماتے۔ ایک بچے کی شادی ہو گئی حافظ لڑکی سے۔ کس سے؟ ایک بچے کی شادی ہو گئی کس سے؟ حافظ لڑکی سے۔ وہ بچی پہلی رات میں بولی کہ ادھر آؤ، نہ کہا جی بولو، تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ نہ کہا کہاں ہے؟ نہ کہا یہ میرا میں۔ اچھا قرآن کے اوپر کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو بولے کہ تم حافظ قرآن ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حافظ قرآن ہو؟ کہ نہیں۔ دیکھو قرآن پر قرآن ہی رکھا جائے گا اور غیر قرآن نہیں رکھا جائے گا۔ قرآن پر قرآن ہی رکھا جائے گا اور غیر قرآن نہیں رکھا جائے گا۔ پریشان ہو گیا بیچارہ۔ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا بیچارہ۔ ان دیکھے تو حافظ نہیں اور بیوی دیکھے تو حافظ ہے، اب کیا کریں؟ اس وقت میں جو بزرگ موجود تھے، جی شاہ رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا کے رشتے میں ایک بزرگ تھے،
یہ خود رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ عبد الرحیم صاحب، جا کے بولے کہ حضرت دیکھو یہ معاملہ ایسا ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، میں کسی کو بول بھی نہیں سکتا ہوں، یہ اندر کا معاملہ ہے، میں کسی کو بول بھی نہیں سک رہا ہوں، شادی بھی کر کے ہوں لیکن بے شادی شدہ ہوں، کیا کرنا؟ تو صحیح معنی میں اس کی تڑپ کو دیکھے، صحیح معنی میں اس کی تڑپ کو دیکھے، بولے کل فجر کی نماز کیا کرنا؟ میرے پیچھے پڑھ لینا، ہاں یاد رکھنا پہلی صف میں رہنا، یاد رکھنا، کیا بولے؟ پہلی صف میں رہنا۔ حضرت فجر کی نماز پڑھا کے ایسا سلام پھیر کر صف کو دیکھے، اور پھر ادھر سلام پھیر کر ادھر صف کو دیکھے، میرے عزیزوں پورے پہلی صف حافظ قرآنوں کی بن گئی، پوری پہلی صف کن کی ہو گئی؟ حافظ قرآنوں کی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پر بھی قرآن دے ڈالتے، بعض لوگوں کو کیا بولو؟ کرامت کے طور پر بھی قرآن دے ڈالتے، اور جو لوگ اللہ کو پسند نہیں رہتے پھر اللہ ان کو قرآن نہیں دیتے، ان کو مدرسے سے اندر بھگا ڈالتے، مسجد سے بھی بھگا ڈالتے، بیٹھا بیٹھا آدمی اٹھ کو چلے آتا، بیٹھا بیٹھا اٹھ کو چلے آتا، فجر کی نماز پڑھنے کو کیا بول لیتا؟ آج رات کو میں سبق لینا بول لیتا، لیکن اندر سے شیطان اسے کھوجا کو، اور جو عشاء کی نماز پڑھتے میں چپ پر باہر بھگا۔ میرے عزیزو اگر آدمی قرآن شروع کر کے پورا کرنا بولے تو اسے دو کام کرنا، کتنے کام کرنا بھائی؟ قرآن جو شروع کرے نا اور شروع کر کو اسے پورا کرنے کا تو کتنے کام کرنا؟ ارے بولو بھائی کتنے کام کرنا؟ دو کام کرنا۔ پہلا کام یہ ہے ہر مہینہ تاریخ طے کر کو 3 دن لگانا، کئی بولے تو وہ اس کے لیے پمپ کرنے والا، کیا ہے بولو؟ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ پمپ ہے۔ 3 دن نہیں لگے بول لو، 3 دن سبق پڑھ کو 4ویں دن دکھتا نہیں مسجد میں، تو اس کے لیے کیا ہے بولو؟ پمپ ہے۔ ہر مہینہ کیا کرنا انہوں؟ 3 دن لگا، اور وہ 3 دن بھی کیسا کہ ہفتہ طے کر کے لگانا، کیا کر کے لگانا؟ ہفتہ طے کر کے، اس کے اندر تھوڑا بیٹری چارج ہوتی رہتی، اور اسے پڑھنا ان کو جذبہ آتا رہتا، جماعت میں گیا تو بھی پڑھتا رہتا، اور مسجد میں رہے تو بھی کیا کرتا؟ پڑھتا رہتا، مسجد میں رہے تو بھی پڑھتا رہتا۔ اور دوسری بات میرے عزیزو، یہ بہت آسان بھی ہے، اگر جس کے لیے اللہ آسان کر دے، وہ مسواک کرنا شروع کر۔ کیا کرنا شروع کرنا؟ مسواک کے 70 فائدے ہیں، مسواک کے کتنے فائدے؟ 70 فائدے ہیں، اور اس میں سے 10 فائدے ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کرے۔ اس کے لیے کیا آسان کریں گے بولو؟ قرآن آسان کرے۔ یوگانڈا میں مصر کے ایک عالم ملے تھے، انہوں کیا بولے تھے معلوم؟ شواف قرآن زیادہ پڑھتے، حنفی قرآن کم پڑھتے۔ شواف کیا قرآن زیادہ پڑھتے، اور حنفیہ قرآن کیا کرتے؟ کم پڑھتے۔ الزامی جواب میں نے بول دیا اس وقت میں، کیا بول دیا؟ کہ ہاں کہ شواف قرآن بے سمجھے پڑھتے، لیکن حنفیہ قرآن سمجھ کر پڑھتے، اس لیے ان کی تعداد کم ہوتی۔ لیکن ان کو میں جواب تو بول ڈالوں، لیکن میرے دل میں خود ایک کھٹک ہے، ہمیں خود ہنکیا سے دیکھے سو اور سین سے میں بھول جا سکتا نہیں کہ جواب۔ ہمارے خواجہ بھی ہیں، اور جو ہے عبداللہ امیر صاحب بھی ہے، اور ہمارے رفیع بھی ہے ہمارے ساتھ، یہ سنو ہمارے شفیع بھی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں کہ جن علاقوں میں ہماری جماعتیں گئی تھیں، افریقہ میں ہو یا حبشہ میں جی، یا جیسے زنزبار میں ہو جو کہ وہ الگ کنٹری ہے، جب نماز ہوتی نا ہماری مسجد میں بھیراوانچ نہیں بول لو، ہماری مسجد میں کیا نہیں ہے؟ بھیراوانچ نہیں ہے۔ وہ تو کیا میرابا ہے؟ وہ جو یہ جو کالا حصہ ہے نا بیچ کا، ایسے پورے محراباں ہوتے، ادھر سائڈ میں بھی ہوتے،
ادھر سائڈ میں بھی تھی. اور مسجد بولے تو کم سے کم ایک 300-400 قرآن رکھو رہتی, لیکن نماز کے ٹائم پورے قرآن ہاتھا میں رہتی. دیکھے تو بس جی میں بولتا تھا عبداللہ امیر صاحب کو, امیر صاحب چاول میں کبانا جی ایسا موقع ہوتا تھا. میرے دل کو ایسا کباتا تھا کہ یہ منظر دیکھے تو بھی بس اللہ میری بخشش کر دے, قرآن پڑھنے والوں کو میں دیکھوں بول کے بولے تو اللہ بخشش کر دے. مجھے ایسا لگتا تھا وہ منظر دیکھ کر. ہر فرض نماز کے بعد ہر ساتھی کے ہاتھ میں قرآن ہوتی تھی, محرابہ میں پورے قرآن خالی ہوتے تھے. اور جب جماعت کے لیے جب تکبیر کہی جاتی سب لوگ پھٹافٹ پھر قرآن رکھ ڈالتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے. اب جیسے ہمارے ہندوستان ہے, ہم لوگ حنفیہ بھی ہیں, لیکن میرے عزیزوں مسجدہ میں محراباں کم اور وہ محراباں کے اندر قرآن کم. مسجد میں محراباں کم اور محراباں کے اندر دوسرے لائن کی کتابیں رہتی اور لیکن قرآن کم. قرآن کم. اور وہ قرآن کو بھی پڑھنے والا یہ قرآن سے بے رغبتی ہے. دعوت کا کام ایسا ہے, یہ قرآن کی اشاعت کے لیے ہے, قرآن کو پھیلانے کے لیے ہے, قرآن کو عام کرنے کے لیے. حضرت جی مولانا سعد صاحب جو اس وقت میں فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن کو اپنے اندر بساؤ, ہر مسجد میں مکتب قائم کرو, ہر ساتھی تہجد میں قرآن پڑھو, ہر ساتھی تہجد میں کیا کرو, قرآن پڑھو. لیکن پھر بھی میرے عزیزوں بہت سارے لوگ ہم قرآن سے دور ہیں. لیکن یہ کتنا بہترین موقع ہے ہمارے چاول کے لیے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. تمہارے دل میں جو ارادہ پیدا ہوا ہے دیکھو, اور یہ بھی کس کی طرف سے آئے با, ارے بولو کس کی طرف سے, اللہ چاہتے ہیں اس وقت میں تم لوگوں بھی قرآن پڑھنا. پہلے اللہ تمہارے کو قرآن نہیں دیے تھے, لیکن اس وقت میں اللہ چاہتے ہیں تمہیں اپنی امانت دینا ہو. اس وقت میں اللہ تمہیں یہ اس قابل سمجھی کہ میری امانت کو انہوں لے سکتی, ملک لے سکتی. اگر تمہیں اس کو قبول کر لیے اور اس کی قدر کر لیے میرے عزیزوں, اللہ آپ کو آگے بڑھا دیتے. اللہ آپ کو کیا کرتے ہیں, آگے بڑھا دیتے. اگر قدر نہیں کرے تو پھر کم سے کم علاج کے طور پر یہ 2 کام نہیں کرے تو پھر میرے عزیزوں پھر اللہ تعالی ہم کو محروم کرنے کا ڈر ہے. اور میں یہ چیز بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں ان کے ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں مسواک کرتے ہیں, اور گواہ ہمارے موجود ہیں. گواہ ہمارے موجود ہیں, بلکہ 4 گواہ ہیں, 4 گواہ. نماز کو پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نا, کھڑے بھی انہوں مسواک پھراتے ہیں. نماز پڑھنے صف میں ٹھہرے رہتے ہیں, صف میں کھڑے بھی کیا کرتے, مسواک پھرا کو جیب میں ڈال لیتے. میرے عزیزو ہمارے شاہ صاحب سید انظر شاہ الکشمیری فرمایا کرتے تھے کہ مسواک کے ساتھ قرآن کو خاص دخل ہے. جو آدمی مسواک زیادہ کرے گا اللہ اسے قرآن کا فہم دیں گے, اللہ اسے قرآن کا کیا دیں گے, فہم دیں گے. اور وہ خود ان کی ابا کی بات بتاتے تھے, علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ کی 3 دن میں ایک مسواک ہو جاتی تھی. چاہے تو ایسا چاپتے تھے کہ جیسے کوئی دیوانے ہو گئے. خود اپنے ابا کے بارے میں بتاتے تھے, اپنے ابا کے بارے میں بتاتے تھے کہ 3 دن میں اور 4 دن میں ایک مسواک ختم ہوتی تھی. اور بولتے تھے مسواک لاتے لاتے ہم تھک جاتے تھے. جب دکان کی مسواک نہیں ملتی تو ہم درختوں پر چڑھ کے لانی پڑتی تھی. مسواک لاتے لاتے ہم تک جاتے تھے. میرے عزیزو علاج کے طور پر 2 باتیں بتائیں. دیکھو, اگر تمہیں قرآن کو اچھا پڑھ لینا اور تمہیں اسے کنٹینیو کر لینا, شیطان تمہارے کو دھوکہ نہیں دینا, اللہ اس امانت کو اور تمہارے ذریعے سے آگے پہنچانا بول کے بولے تو, اور قبر میں تمہارا سوال کا جواب صحیح ہو جانا,
اگر سمجھے تو میرے عزیزوں علاج کے طور پر 2 کام کرنا. پہلا کام کون سا بھائی؟ ارے بولو پہلا کام کون سا؟ ہر مہینہ 3 دن ترتیب کے ساتھ لگانا. لگائیں گے سب انشاءاللہ؟ لگائیں گے سب انشاءاللہ. اور دوسرا کام کیا بولو؟ مسواک. تو کریں گے سب انشاءاللہ. اور یہ بھی گارنٹی ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، جو بندہ مسواک کرنے والا ہوگا مرتے وقت میں اسے کیا نصیب ہوگا؟ کلمہ طیبہ نصیب. کتنے فائدے ہیں اس لیے میرے عزیزوں یہ دونوں چیزوں کے، یہ 2 علاجوں کے ساتھ آپ لوگ آج اس قرآن کو شروع کر دیجئے. انشاءاللہ حرف بھی جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس حرف کو والناس تک آپ پہنچا دیں گے. اس حرف کہاں تک پہنچا دیں گے؟ والناس تک پہنچا دیں گے. اور ایسے لوگ خود ہمارے چاول میں موجود ہیں اور ہماری مجلس میں موجود ہیں. اعظم بھائی بھی پڑھتے تھے. اعظم بھائی کو بھی میں نے بہت بار دیکھا. اعظم بھائی، عبداللہ بھائی، تمہارے ساتھ ابھی 2-3 جنے تھے. تو کون کون یاد ہے تمہارے ساتھ ہیں؟ ہاں جی، انہوں بھی تھے. اعظم بھائی کو، عبداللہ بھائی کو تو میں نے 12 دیکھا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سچے دل سے ارادہ کر لیں گے اور ضرور قرآن پورا ہو سکتا ہے. لیکن کنٹینیو کرو انشاءاللہ. بیچ میں ناغہ نہیں کرنا. بیچ میں کیا نہیں کرنا؟ ناغہ نہیں کرنا. اور علاج کے طور پر یہ 2 کام بھی کرو. مسواک مول کو لا لو، ہو جاتے میں لا کے پھر مول لے کے کرتے رہو انشاءاللہ. اور مہینے کے 3 دن جسے آپ لگاتے ہی ہیں، کیا کہتے تھوڑا ٹائم دیر کر لیتی، ویسا نہیں سر کا قرآن پڑھتے ہوں بول کو قرآن کی برکت سے ہر مہینہ 3 دن لگانے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی عملوں کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر ہم سب کو جمنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. اچھی بات بھائی، پھر لے کر آؤ، یہ قاعدہ لاؤ انشاءاللہ. میں بسم اللہ پڑھا کے شروع کرتا ہوں.